صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، کرم، شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ کیا فرمایا؟ بڑی برکت والا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ خاص کر توجہ فرماتا ہے۔ کیسا مہینہ ہے جس کے 10 دن رحمت کے، 10 دن مغفرت کے، 10 دن جہنم سے چھٹکارے کے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ اس میں متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ خصوصی رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کیسا مہینہ ہے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرماتا ہے اور اللہ تعالی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اور دعا کو اللہ پاک قبول کرتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس یعنی تنافس اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آدمی میں ایسی صفات پیدا ہو جائے کہ کوئی 10 پارے پڑھ رہا ہے تو میں 15 پارے پڑھوں، ایک ایسی حرص پیدا ہو جائے۔ کسی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، میں 4 رکعت پڑھوں، 6 رکعت پڑھوں، 8 رکعت پڑھوں۔ دین میں حرص کرنا جائز ہے اور دنیاوی کاموں میں حرص کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن دین میں حرص کرنا کہ بھائی اس نے 1 پارے کی تلاوت کی، قرآن ختم کیا، اللہ ہم انشاءاللہ 2 قرآن پاک ختم کریں گے۔ اس نے 2 ختم کیا ہے تو انشاءاللہ ہم 3 قرآن پاک ختم کریں گے۔ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور فرشتے سے فخر کرتے ہیں۔ پس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو جس کو یہ مبارک مہینہ ملے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔
اللہ کی عبادت نہ کر سکے، غفلت میں وقت گزار دے، کھیل کود میں، موبائل میں، خرافات میں، بے مقصد موبائل لگا ہوا ہے، باتوں میں لگا ہوا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ باتوں میں لگا ہوا ہے، اس وقت کو بچا کر قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، تسبیح میں لگاؤ، اللہ کی یاد میں لگاؤ، تاکہ تمہارا وقت قیمتی بن جائے۔ یہ وقت کھیل کود کا نہیں ہے، یہ وقت فضول باتوں کا نہیں ہے۔ اللہ والے رمضان المبارک کے مہینے میں تو باتیں ہی نہیں کرتے ہیں، اور خاص کر عصر سے مغرب کے درمیان میں اور فجر کی نماز کے بعد میں سورج کے نکلنے تک یہ دعاؤں کے قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ ان وقتوں میں ہمیں ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، کیا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے سے ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں وہ سب انعام ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرماوے۔ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاص کر افطار کے وقت میں افطار پر زیادہ وقت نہ لگائیں۔ ایک مرتبہ میرا جانا ہوا ریاض میں، سعودی عرب کی جو راجدھانی ہے، دارالخلافہ ہے ریاض، اور ہمارے پاس ایک مفتی صاحب آئے ملنے کے لیے مدھیہ پردیش کے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر کوئی راستہ بنے تو آج جو ہے وزیر اوقاف سے جو ہے شیخ بن باز سے ملاقات کی جائے۔ میں نے کہا چلیے آج وہیں افطار کرتے ہیں۔ اس وقت میں سعودی عرب میں ریاض میں ہی رہتا تھا، اور وہ مفتی صاحب جو تھے وہ مدھیہ پردیش کے مفتی تھے، پورے صوبے کے اللہ والے تھے، نیک تھے، ہمیں بہت مانتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ ہم پہنچے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وہاں، نابینا تھے، اللہ والے تھے، پورے عرب کے وہ مفتی تھے ماشاءاللہ، اور متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو عصر کی نماز کے بعد پہنچ گئے۔ ایک بڑے ہال میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگوں کو ٹیلی فون پر مسائل وغیرہ بتا رہے تھے۔ خیر میری ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، مفتی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے بٹھایا اور خود ہی کہا کہ افطار ساتھ میں کریے۔ سب دعا میں لگے ہوئے تھے۔ جب اذان کا وقت قریب ہونے لگا، دسترخوان پہ لوگ بیٹھے، تو ایک ایک دو دو کھجورے اور ایک گلاس شربت تھا صرف، اور 50 آدمی علماء کرام دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے کھجور کھائی اور شربت پیا، روزہ افطار کیا، اور پھر سیدھے وہ جو ہے مسجد چلے گئے۔ ہم سبھی لوگ ان کے ساتھ مسجد چلے گئے، نماز ادا کی، نماز کے بعد واپس آئے، دسترخوان لگا، پھر کھانا کھایا گیا۔ تو ایک کھجور اور شربت سے ہم افطار کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو وہ وقت ہے عصر و مغرب کے درمیان کا، وہ بڑا قیمتی وقت ہے، وہ دعاؤں میں لگنا چاہیے، تسبیحات میں لگنا چاہیے، تلاوت میں لگنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں لگنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی افطاری پر اختصار کریں، کم کریں، ہلکا کریں۔ تو دنیا بھر کی چیزیں مل کے دسترخوان پہ آتی ہے اور عورتوں کا پورا وقت اسی پہ لگ جاتا ہے۔ معاف کریے گا، معاف کریے گا، یہ تو نفع کی چیز بتا رہا ہوں، اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ دے۔ اللہ والوں کے گھروں کی عورتیں جو ہے تمام کام کاج کے باوجود روزانہ 15 پارے 20 پارے پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں قرآن پاک کی، اشراق بھی پڑھتی ہیں، چاش بھی پڑھتی ہیں، وابین بھی پڑھتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں۔ جیسا ماحول ہوتا ہے گھر کا،
ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنانا ہے، اپنے بچوں کی ایسی تربیت دینی ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں بچے، ان کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے جڑا رہے۔ کبھی ان کے اوقات کھیل کود میں نہ لگیں، فالتو چیزوں میں نہ لگیں، لغویات میں نہ لگیں، اللہ کی نافرمانی میں نہ لگنے پاویں۔ موبائل ایک اچھی چیز ہے جس سے دین کی تبلیغ بھی کی جا سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی سنی جا سکتی ہے، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور موبائل ایک شر کی چیز بھی ہے۔ اگر ہم نے بچوں کی تربیت نہ دی تو اس سے بہت بڑے بڑے نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اور سارے عالم کے انسانوں کی موبائل کے شر سے حفاظت فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ آپ لوگ بھی دعا کیا کریے، اور جو ہے اکرام کی صفت پیدا کریے۔ جو پیسہ بچے اس کو غریبوں پر خرچ کریے، ضرورت مندوں پر خرچ کریے، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو روزہ رکھنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اکرام کی صفت پیدا کریے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دو۔ حضرت ابو ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک نیک عورت رہتی تھی جس کی بڑی شہرت تھی، جس کا نام فضہ تھا۔ عربی لغت میں فضہ کہتے ہیں، چاندی کو فضہ کہتے ہیں۔ اس کی بڑی شہرت تھی، بڑی نیک عورت تھی، اللہ والی عورت تھی، اس لیے اس کا ذکر بھی جو ہے ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، واقعات کو لکھا ہے۔ تو جب اس کی شہرت سنی تو اس سے ملنے کے لیے اس گاؤں میں پہنچے اور پوچھا لوگوں سے کہ بھائی یہاں ایک عورت رہتی ہے جس کے گھر میں ایک بکری ہے، سنا اس کے ایک تھن سے شہد اور ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے، دودھ اور شہد دیتی ہے۔ کہاں یہ صحیح ہے؟ کہا اس کا گھر کہاں ہے؟ بتلایا لوگوں نے، وہاں پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں ابو ربیع ہوں، مجھے ایسا پتا چلا کہ تمہارے پاس ایک بکری ہے جس کے تھن سے شہد اور دودھ دونوں نکلتا ہے۔ تو جاتے وقت انہوں نے ایک پیالہ خرید لیا تھا دودھ کو دھونے کے لیے۔ چنانچہ فضہ نے اس بکری کو دروازہ کھول کر ان کے سامنے پیش کر دیا، پردے میں رہتے ہوئے۔ پردے کا بڑا اہتمام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کیا کرے، بڑے فائدے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس پیالے میں ایک تھن سے دودھ اور شہد نکلا، بڑے تعجب میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پوچھا کہ کچھ آپ بتلائیں گی؟ کہاں ایک چھوٹا سا قصہ ہے کہ بقرعید کے ایام تھے، ہمارے شوہر نے دیکھا لوگ بکرے ذبح کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو مجھ سے کہا کہ فضہ میں بھی یہ بکری ذبح کر دوں۔ تو چونکہ دین کا علم تھا، اس نے کہا دیکھیے یہ بکری جو ہے، ہمارے بچے دودھ پیتے ہیں اور یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، ہمارے اوپر قربانی نہیں ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو بات کو مانا اور خاموش ہو گیا۔ اتفاق سے اسی دن ایک مہمان آ گیا، تو بیوی نے کہا کہ جاؤ اور فوری بکری کو ذبح کر دو، چونکہ اکرام کرنا اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کا اکرام کیا کرو۔ ہاں، یہ سنیں، اس واقعے کو غور کریں اور سنیں اور زندگی میں لائیں، تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ایسی ہی ہو جیسے اس اللہ والی عورت فضہ کے ساتھ تھی۔ چنانچہ بچے اس بکری سے بڑی محبت کرتے تھے، تو بی بی نے کہا اس کو لے جاؤ دیوال کے کنارے پیچھے، ادھر ذبح کرنا۔
شوہر بکری لے گیا اور ادھر اس نے ذبح کیا. یہ گھر میں بیٹھی تھی, اس نے دیکھا کہ دیوار پر ایک بکری کھڑی ہے, ویسی ہی بکری, اسی شکل کی, سیم وہی بکری. یہ نہیں جان سکی یہ بکری, یہ سمجھی کہ شاید میرے شوہر سے بکری چھوٹ گئی اور بکری دیوار سے اتر کے نیچے آ گئی. یہ دوڑی ہوئی شوہر کے پاس گئی تو وہاں دیکھتی کیا ہے کہ وہ تو اس کی کھال اتار رہا ہے. اپنے شوہر کو بتایا کہ بکری تو گھر میں کھڑی ہوئی ہے. کہ اللہ تعالی نے اکرام کرنے پر یہ بکری عطا کی ہے جس کے ایک تھن سے دودھ ایک تھن سے شہد نکلتا ہے. سبحان اللہ. قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات بتائی کہ جو اکرام کرے گا اللہ تعالیٰ کے خزانے سے وہ انعامات کو حاصل کرتا رہے گا. جیسے اس فضہ نام کی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بکری عطا کی جس کے ایک تھن سے دودھ ایک تھن سے شہد تھا, جس کی شہرت پورے علاقے میں ہو گئی. آج بھی وہی اللہ ہے اور اکرام کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے پر قادر ہے. تو جب کوئی مہمان آ جائے تو اس کا اچھی طرح اکرام کیا کرو. دل کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. خوشی کے ساتھ اکرام کرو, مہمان آنے پر خوش ہوا کرو اور اکرام کیا کرو. اگر کوئی دیندار شخص تمہارے گھر میں کھانا کھاتا ہے, کوئی روزے دار تمہاری افطار سے روزہ افطار کرتا ہے, تو جتنا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ہے اتنا ہی تم کو ملے گا. کسی دیندار کو آپ نے کھانا کھلایا اور وہ کھانا جتنی دیر اس کے پیٹ میں رہا, اس سے اس نے جو بھی عبادت کی, جو طاقت ملی, اس نے تہجد پڑھی, نماز پڑھی, قرآن کی تلاوت کی, اللہ کا ذکر کیا, جو بھی کام کیا, اللہ تعالیٰ تمہیں وہ پورا اجر عطا فرمائے گا جو اس کو عطا فرمائے گا, جب تک وہ کھانا تمہارا اس کے پیٹ میں چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھ دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھا دے. اور اس مبارک مہینے میں پھر وسیع کر دو دسترخوان کو, اور ہمیشہ دسترخوان کو وسیع رکھو, کیونکہ جس کا رمضان کا روزہ قبول ہو گیا, باقی 11 مہینے اللہ تعالیٰ قبولیت کی علامت ہے کہ اس کو نماز کا اہتمام, قرآن کی تلاوت, تسبیحات کی پابندی, نفل نمازوں کا اہتمام, اکرام کی صفت, دوسروں کو کھلانے کا شوق, دوسروں پر خرچ کرنے کا شوق, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوگا. یہ قبولیت کی علامت ہوگی. اور اس ایک مہینے میں قربانی کرو گے تو 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مبارک مہینے کی قدر بھی کریں گے, اس کو غفلت میں نہیں گزاریں گے, بلکہ انشاءاللہ ٹارگٹ بناؤ. اب تو لاک ڈاؤن میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں, پورا وقت نہیں ملتا ہے کہ کوشش کرے کہ ہر شخص 5 قرآن پاک, 10 قرآن پاک, 15 قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کرے, اور خوب نفل نمازوں کو پڑھے, خوب نمازوں کی مشق کرے. 2 رکعت پڑھی, اس میں دماغ لگایا کہ اللہ کی طرف توجہ کیا, اگر نہیں ہوئی تو پھر 2 رکعت پڑھی, پھر 2 رکعت پڑھی, مشق کیا, اور ایسی نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے کہ ہم اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں, اللہ کے خزانے سے لینے والے بن جائیں. جب بھی کوئی ضرورت پڑی اچھی طرح وضو کیا, وضو کے مسائل کو سیکھا, علماؤں سے پوچھا کہ وضو کے مسائل کیا ہیں. یہ نہیں بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں, پتہ چلا ہمارا وضو ہی صحیح نہیں تو نماز کیسے صحیح ہوگی, اور نماز صحیح نہیں تو دعا کیسے قبول ہوگی. سوچو, وضو کے مسائل سیکھنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص علم کا ایک باب سیکھے 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے. 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے. اور جو قرآن کی ایک آیت کو یاد کرے 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے. تو ہمارے پاس وقت ہے کہ روزانہ ہم جو ہے 5 آیتیں 10 آیتیں روزانہ یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں, اور اس طریقے سے ہمارا معمول سال بھر تک چلتا رہے تو ہم کتنے پاروں کے حافظ ہو جائیں گے. نماز میں پڑھنے والی ساری دعاؤں کو کسی علماء کو سنائیں, کسی پڑھے لکھے شخص کو سنائیں, پوری نماز چیک کرائیں, ایکسرا کرائیں نماز کا کہ نماز میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے. چونکہ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. نماز ہی پڑھتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں,
نماز پڑھتے ہیں دودھ میں پانی ملاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں چوری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں حسد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کینہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بغض کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے. کیوں؟ چونکہ آج تک ہماری نماز ایسی نہیں ہوئی جیسی اللہ کو مطلوب ہے. اس پر استغفار کریں. اس لیے جب سلام پھیرتے ہیں نماز کے بعد میں تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ جو نماز کا حق ہے ویسے نہیں ادا کر سکے. تو نماز کے مسائل کو سیکھنا، میت کے مسائل کو سیکھنا، غسل کے مسائل کو سیکھنا، تجارت کے مسائل کو سیکھنا، کھیتی کے مسائل کو سیکھنا، ان سارے زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا، سارے مسائل کو علماء سے پوچھ کر سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ عالم دین بنانا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ کا دین آئے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے تاکہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے. انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کی درخواست ہے. آج کل کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت کے لیے دعا کریے گا اور اس بات کی دعا کریے گا کہ اللہ مرتے دم تک دین کا کام لے لے. ہم سے، ہماری اولادوں سے، قیامت تک آنے والی نسلوں سے اللہ پاک دین کا کام لے لے. آمین اللہم آمین. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، افطار و سحور کو قبول فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے، تسبیحات کو قبول فرمائے، تمام نیک کاموں کو اللہ پاک قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.